بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی مسلمان کلمہ گو آباد ہیں، وہ عبادت کرنے کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ مسجد کا لغوی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی وہ مقام جہاں پہ مسلمان اپنے خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ ویسے تو دنیا جہاں میں بے شمار مساجد موجود اور آباد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، لیکن وہیں تاریخ اسلام میں ہمیں ایک مسجد کا ایسا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جس کی تاسیس کا مقصد رضائے الہی کا حصول قطعاً نہیں تھا، بلکہ اس کی بنیاد اور اس کی تعمیر کا مقصد اسلام کے نام کو مٹا دینا تھا۔ اس کی تعمیر کا مقصد مسلمانوں کے آپس میں اخوت کو ختم کر کے منافرت اور تفرقہ بازی کو فروغ دینا تھا۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں اسی مسجد کے حوالے سے، اس کی ہسٹری اور اس کے پس منظر کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے مدینہ منورہ میں بنی خزرج قبیلے کا ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو عامر تھا۔ یہ ابو عامر جو کہ مشرک تھا، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ جب عیسائی مذہب اختیار کیا تو گوشہ نشین بن گیا، راہب بن بیٹھا۔ راہب کی ٹرم عیسائی مذہب میں اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جو دنیا داری کو چھوڑ کر زہد کا راستہ اختیار کر لے، جو تنہائی میں جا بیٹھے اور اللہ اللہ کرنے میں اپنی عمر بسر کر دے۔ جب لوگوں نے اس کی پارسائی کو دیکھا، اس کی پارسائی سے متاثر ہو کر مدینہ منورہ کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ہر وقت مخلوق خدا کا تانتا اس کے ارد گرد بندہ رہتا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے، اس کی تعلیمات سے فیض یاب ہوتے اور اپنے آپ کو زمانے کا خوش نصیب انسان سمجھتے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی شمع لے کر مدینہ منورہ کی طرف آپ نے کوچ فرمایا اور مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس کی ساری بنی بنائی دکانداری خراب ہو گئی۔ اب وہ ابو عامر جو پہلے لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا، ان کے سروں کا تاج بنا ہوا تھا، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سچا دین لے کر، اسلام کی شمع لے کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اس وقت اس کی وہ دکان بند ہو گئی، اس کا وہ کاروبار بند ہوا۔ وہی ابو عامر جو پہلے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، اب کوئی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی اس کے پاس جانا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ سارے کے سارے لوگ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانے اور آپ کے حسن کے شدائی بن جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب یہ ابو عامر حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس قدر حسد میں مبتلا ہوا کہ اس نے بہت زیادہ کوششیں کی کہ کسی طرح سے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ حتیٰ کہ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ اس نے پیغام رسانی کی اور انہیں اس بات پہ ابھارا کہ تم لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو۔ یہاں تک اس نے سازشیں کی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر جب اس نے دیکھا کہ اس کے اپنے لوگ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو قیصر روم کے پاس چلا گیا اور اس کے پاس جا کے پناہ گزین ہوا۔ ناظرین محترم، یہ اس ابو عامر کی ہسٹری ہے۔ اس کا اس مسجد کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ وہ کنیکشن کس طرح سے ہے؟ جب یہ ابو عامر قیصر روم کے پاس گیا، اس نے اپنے دیگر جو منافقین تھے مدینہ منورہ میں، ان کے ساتھ پیغام رسانی کی، انہیں خط لکھا۔ خط میں لکھتا ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں نے اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، تم بھی ایک مکان کو مسجد کا نام دے دو۔ اس جگہ کا مقصد کیا ہوگا کہ اس مکان میں جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں گی، ان کی آپس میں اخوت کو نفرت میں تبدیل کیا جائے گا، انتشار پھیلایا جائے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ جب میں قیصر روم کے ساتھ لشکر لے کر مدینہ منورہ پہ حملہ کروں گا تو میں اس مکان میں رہائش رکھوں گا۔ ناظرین محترم، یہ ہے اس مسجد کی ہسٹری اور اس کا پس منظر۔ مسجد کون سی ہے؟ تاریخ میں اس مسجد کو مسجد درار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین نے اس مسجد کا تذکرہ اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 107 پارہ نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، اس کی تاسیس کا مقصد کیا ہے؟ درارا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، وَكُفْرًا، اور کفر پھیلانا ہے، کفر کو فروغ دینا ہے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس مسجد کو بنانے کا مقصد مومنوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا ہے، تفرقہ بازی پیدا کرنا ہے،
وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور جن لوگوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی ہے، زور آزمائی کی ہے، اس مسجد کی تعمیر کا مقصد ان لوگوں کو پناہ دینا ہے۔ تو یہ وہ بڑے بڑے مقاصد تھے اور قبیح مقاصد تھے اور مذموم مقاصد تھے جن کے پیش نظر اس مسجد کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہونے والے تھے، منافقین کا ایک گروہ مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور وہاں آ کے دعا فرما دیں، کیونکہ آپ 2 نفل ادا کریں گے، دعا مانگیں گے تو لوگ اس مسجد میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ من گھڑت کہانی بیان کی کہ اس مسجد کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے، اس وادی میں صرف ایک مسجد ہے اور مسجد قباء نامی ہے۔ وہ قباء مسجد کے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، جس میں سب سے پہلی نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہ من گھڑت کہانی بیان کی کہ اس مسجد قباء میں جانے کے لیے رات کی تاریکی میں مشکلیں درپیش ہوتی ہیں، بارش کی وجہ سے مسائل جنم لیتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم نے اپنے محلے میں مسجد بنائی ہے کہ آپ اگر اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو میں غزوہ تبوک کی تیاری پہ ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو واپس آ کے میں یہ کام سر انجام دوں گا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو پھر یہ منافقین کا ایک گروہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ادھر سے یہ منافق حاضر ہوئے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرما دی کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ مسجد اس لائق نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے نماز ادا کریں، کیونکہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تعمیر نہیں کی گئی، بلکہ یہ مسجد اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ اس مسجد کو بنانے کا مقصد مسلمانوں کے درمیان نفرت کو فروغ دینا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات بینات کی وحی کو سنا تو آپ نے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو حکم دیا کہ سارے کے سارے صحابہ جائیں اور جا کر اس مسجد کو آگ لگا دیں اور اس مسجد کی تعمیر کو نیست و نابود کر دیں۔ ناظرین محترم، یہ سب سے پہلی مسجد ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گرایا جاتا ہے، جسے ملیہ میٹ کیا گیا، جسے نیست و نابود کیا گیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس مسجد کو بنانے کے پیچھے جو مقاصد تھے وہ مقاصد درست نہیں تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت درست ہو تو ایک غلط کام بھی صحیح بن جاتا ہے، اور اگر نیت غلط ہو تو ایک صحیح کام بھی غلط بن جاتا ہے۔ مسجد بنانا نیکی کا کام ہے، لیکن اگر وہی مسجد بناتے وقت نیت غلط ہو تو وہ مسجد نیکی نہیں بلکہ برائی کا کام بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کا قبلہ درست کریں اور ہم ہر معاملے میں اچھی اور عمدہ نیتیں کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔